دوستو، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے آپ کے ہنر کو پہچان لیا اس نے کامیابی کی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ وہ آدمی کامیاب ہو گئی، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے ذہن، کسی آدمی کا دماغ ہوتا ہے، اور یہ دماغ دو طرح کا کام کرتا ہے۔ جتنے زیادہ دماغ والا ہو، جتنے زیادہ برینی ہو، عقل والا ہو، ہر کسی کی عقل، ہر کسی کا دماغ دو طرح کام کرتا ہے۔ ایک اسے اچھائی کی طرف بلاوا ہوتا ہے، دوسرا جو برائی کی طرف بلاوا ہوتا ہے۔ لیکن اچھا والا بھی اپنے آپ کے کام اچھا ہی سمجھتا ہے، اور برا والا جو سوچ ہے وہ بھی اپنے آپ کے سوچ پر اچھا ہی سمجھتا ہے۔ کوئی برا نہیں سمجھتا کسی کے سوچ پر۔ ہر کوئی اپنے سوچ کو صحیح سمجھتا ہے، اپنے سوچ کو کامیاب مانتا ہے۔ کیا حقیقت میں یہ کامیابی ہے؟ ہم اس ٹاپک پر، ہم اس پوائنٹ پر اگر ہم بات کرتے ہیں، کیا جو آدمی اپنے آپ کے سوچ کو کامیاب مانتا ہے، کیا حقیقت میں یہ سوچ کامیاب ہے؟ اور جو آدمی اپنے غلط سوچ کو صحیح مانتا ہے اور وہ اپنے آپ کے غلط سوچ پر فوکس کرتا ہے، کیا وہ آدمی کامیاب ہے؟ ہم دونوں باتوں پہ، دونوں سوچوں کو اگر ہم ایک ساتھ ملا کر اس کو آبزرو کریں، ہمیں اسے وزن کرے، تلاش کرے، ڈھونڈے دونوں کے صحیح اور غلط دونوں کو، تو ہمیں ایک چیز ضرور سمجھ میں آ جائیں گے۔ کیا؟ جو آدمی اپنے آپ کے ذہن کی سوچ کو صحیح مانتا ہے اور حالانکہ یہ سوچ صحیح بھی ہے، ایسے بہت سارے سوچ صحیح سوچ غلط ثابت ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی جو غلط سوچ ہوتا ہے، جو آدمی سمجھتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ یہ میرا سوچ غلط ہے، تب بھی یہ غلط سوچ کے ذریعہ صحیح کام نکل آتا ہے، صحیح نتیجہ نکل آتا ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک چیز مان لیتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ جب تم چلو گے تو تم زمین پر نہیں آسمان پر چلو گے۔ زمین پر نہیں آسمان پر چلو گے۔ اس کا سوچ اور اس کا تھنکنگ کچھ الگ ہے۔ دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ تم جب چلو گے تو سمندر پہ چلو گے۔ تم جب چلو گے تو سمندر پر چلو گے۔ یہ بات بھی ٹھیک لگتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ تم جب چلو گے تو کہاں پر چلو گے؟ آسمان پر۔ ایک آدمی کہتا ہے سمندر۔ دونوں میں اپنی اپنی سوچ کے مطابق، ایک پہلا والا سوچ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں آسمان پر چلنے کا مطلب یہ لیتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب چلوں گا تو میں اپنی اوپر کی طرف، اپنی اونچے طبقہ کے لوگ، اپنے اونچے تھنکنگ والے لوگ، اپنے آپ سے بڑے لوگوں کی ہم فالو کریں گے۔
اگر ہم ان کے باتوں کو ہم نے فالو کیا، اگر ہم نے ان کے باتوں کو سوچا، سمجھا، مانا، تو حقیقت میں ہم آسماں پر چلیں گے۔ اور دوسرا آدمی جو کہتا ہے کس پہ چلو گے؟ سمندر میں۔ اب سمندر میں چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے ان کا کچھ تھنکنگ نگیٹو تھنکنگ ہے، یعنی ان کے تھنکنگ کے اندر، ان کے سوچ کے اندر کچھ غلط ہے۔ غلط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی ہر وقت اپنے آپ کو کہیں گر جانے کا خوف رکھتا ہے، کہیں ہل جانے کا خوف رکھتا ہے، اور یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس نے سمندر پر کیوں کہا؟ سمندر پر اس لیے کہا، وہ بھی اپنی کامیابی کی تھنکنگ کو بیان کر رہا ہے کہ تمہارے اندر اگر ایسے کامیابی ہو، ایسے محنت ہو، تو اپنے محنت کے ذریعہ تم سمندر سے چل سکو گے، سمندر کے اوپر سے تم چل سکو گے، لیکن اس میں ڈوبنے کا خطرہ ہے، لیکن اس میں ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ ہو گیا دونوں سوچ کے اندر باریکی۔ تو وہ آدمی جو سمندر میں چلنے کی بات کرتا ہے، اس کے ذہن کے اندر ایک غلطی ہے، اور جو آدمی آسپا پر چلنے کے بارے میں سوچ رکھتا ہے، اس میں دیکھنے میں اچھا ہی لگتا ہے، تھنکنگ بھی اچھا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے اوپر کی طرف سوچ رکھتا ہے، اپنے اوپر کی طرف دیکھتا ہے، تو اس لیے اس کے تھنکنگ کے اندر ایک اچھائی چیز کوڈ ہوتا ہے۔ اب دوسری بات سمجھتے ہیں، دونوں باتوں کے اندر، دونوں سوچوں کے اندر، جو آدمی آسماں پر چلنے والا سوچ رکھتا ہے، اس کو نقصان ہو جانا زیادہ خطرہ رکھتا ہے۔ کس بنا پر؟ یہ اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو صرف سامنے کی طرف فوکس کرتا ہے، صرف سامنے کی طرف دیکھتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ تو وہ آدمی جب سوچ صرف سامنے کی طرف فوکس کرے گا، وہ آدمی فوراً کسی بھی جگہ پر اٹک سکتا ہے اور وہ ٹوٹل بند ہو سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی پانی کے اوپر چلنے پر سوچ رکھتا ہے، وہ آدمی کامیابی ہو سکتا ہے اور کامیاب ہوگا، کیونکہ اس کے پاس دو چیزیں فوکس ہیں۔ ایک چیز تو یہ فوکس ہے کہ وہ اپنے آپ کے لکش جو ہے، اپنے فوکسنگ جو ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو آگے کی طرف دیکھتا ہے، محنت کے بنا پر دیکھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو گرنے کا بھی خوف رکھتا ہے، ڈر رکھتا ہے، اگر ہم گر جائے تب ہم اس سے اٹھ کر پھر چلنے کی تیاری کیسے کریں گے؟ تو ان کے سوچ کے سامنے دونوں کا علاج ہے۔ اگر ہم فوکس رکھتے آگے کی طرف تو ہم چلیں گے، اگر بیچ میں اٹک گیا، بیچ میں ڈوب گیا، تو ہم اس سے اٹھ کر آگے کی طرف پھر چلنے کے لیے کیا تیاری ہے؟ تو ان دونوں باتوں کو آبزرو کرنے کے بعد، ان دونوں باتوں کو دیکھنے کے بعد، حقیقت میں دونوں صحیح اور غلط کو میں نے ایک بار ڈھونڈا، اور غلط میں صحیح ڈھونڈا اور صحیح میں غلط ڈھونڈا۔ دونوں کا جب ہم نتیجہ نکلتے ہیں، دونوں کو ہم جب فوکسنگ میں لا کر سکسیس پوائنٹ دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس شخص کے سوچ پر سکسیس کا فوکس لگتا ہے، جو آدمی غلط
تھنکنگ کے بارے میں، غلط تھنکنگ کو لے کر سوچتا ہے، اس میں ہمیں کامیابی اور سکسیس کا پوائنٹ ملتا ہے۔ تو بھائی ہم لوگ جب جو بھی کام کریں، چاہے پڑھے، بزنس کرے، نوکری کرے، کچھ بھی کرے، ان دونوں سوچوں کو ہم ایسے آبزرو کر کے، ہمیں ایسے انالیسس کر کے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے سکسیس اور ہمارے کامیابی ضرور ملے گی۔ تو شاید آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اگر اچھے لگے تو آپ لوگ کیا کریں گے، ہمارے چینل کے لال جو بٹن ہے سبسکرائب والا بٹن، اس پہ دبا دینا، لائک دے دینا۔ اگر آپ کے کچھ بولنے کا ہے، اگر آپ کس تھنکنگ کے بارے میں بات سننا چاہتے ہیں، اگر آپ کا موضوع کیا ہونا چاہیے، اگر ایسے آپ کا کچھ مشورہ ہے تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی آپتی ہے تب بھی آپ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جے ہند۔